آپ لوگ پریشان نہیں ہو، وہ جی بالکل ٹھیک ہو جائے گا، فاطمہ نے وہاں موجود بہنوں کو دیکھتے ہوئے کہا جو ضد کر کے ساری ساتھ آ گئی تھیں۔ ویسے بھی اپنے بھائی کی ایسی خبر سنتے ہی کون سی بہن گھر میں سکون سے بیٹھ سکتی ہے۔ ان سب کے سفید ہوتے ہونٹ مسلسل ہل رہے تھے، جیسے وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی چپ نہ ہوئی ہو، جیسے انہوں نے ایک ایک لمحہ درود پڑھا ہو، اپنے بھائی کی زندگی کی دعا مانگی ہو۔ ان میں سے کسی کے ہاتھ میں تسبیح نہیں تھی، وہ لوگ ہمیشہ دل میں ورد کرتی تھیں، انہوں نے کبھی گن کے کچھ نہیں پڑھا تھا۔ جو لوگ گن کر پڑھتے ہیں ان کو ہمیشہ حساب رکھنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کے لیے پڑھنے میں حساب کیسا؟ جب بھی منہ ہلے تو درود پڑھو، اتنا پڑھو کہ دل میں نور ہی نور آ جائے، وہ ٹھیک ہو جائے گا، میرا وجی بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ بہنوں کو حوصلہ دینے والی خود حوصلہ ہار گئی تھی، اس کی خشک ہوتی آنکھیں ایک بار پھر چھلکنے لگیں، وہ جو کھڑی ہوئی تھی پھر سے وہیں بیٹھ گئی۔ آپ ہی اتنا وقت ہو گیا ابھی تک باہر کوئی نہیں آیا، اتنا لمبا آپریشن؟ زینب نے بہن کے پاس آتے ہوئے سرگوشی سے کہا، جیسے وہ بات اور کسی کو نہ بتانا چاہتی ہو، کسی کے حوصلے نہ توڑنا چاہتی ہو۔ ڈاکٹر صاحب، دروازے سے باہر آتے ہی اماں نے ڈاکٹر کو دیکھا جو چہرے پر افسردگی لیے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ ڈاکٹر کو دیکھتے ہی سب کھڑے ہوئے ان کے پاس گئے، جیسے وہ ان تک پہنچنے سے پہلے اس کے پاس خود پہنچ جائیں۔ وہ جو اتنے وقتوں سے کسی خبر کا انتظار کر رہی تھی، سفید ہوتے رنگ لیے آگے ہوئیں۔ سامنے کھڑا ڈاکٹر وہاں موجود ہر بندے کے احساسات سمجھ رہا تھا، اس کو پتا تھا یہ خبر ان پر کسی دھماکے سے کم نہیں ہوگی، وہ دھماکہ جو سارے شہر کو سنسان کر دیتا ہے، جو گھروں کے گھر تباہ کر دیتا ہے۔ میرا بیٹا زندہ؟ ایک باپ نے ڈاکٹر کے چہرے کے تاثرات پڑھ لیے تھے، ان کو لگا اب جیسے وہ بیٹے کی موت کی خبر سنیں گے تو دوسرا سانس نہیں لے سکیں گے۔ انہوں نے ایک نظر اپنی بیٹیوں پر ڈالی جن کی نظریں ڈاکٹر کے لبوں تک اٹکی ہوئی تھیں، جیسے وہ بےتاب ہو ان کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سننے کے لیے۔ ہم معذرت چاہتے ہیں آپ سب سے، اللہ نے آپ کے بیٹے کو ایک نئی زندگی تو دی ہے، مگر اس نئی زندگی میں اب وہ کبھی چل نہیں سکے گا، وہ زندہ تو ہیں مگر وہ کبھی اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ ڈاکٹر نے خبر سناتے ہوئے ایک نظر پھر سب پر ڈالی جو اپنی جگہ سے ایک ایک قدم پیچھے ہوئی تھیں، وہ بغیر چیخے چلائے ایک مجسمے کی طرح پھر وہیں بیٹھ گئیں جہاں سے اٹھی تھیں۔ بولا تھا نا میں نے آپ کو جلدی نکلیں، مگر آپ لوگ میری نہیں سنتے، یہاں سب مجھ سے پہلے پہنچ گئے ہیں اور میں ابھی آئی ہوں۔ فضا نے گاڑی سے اترتے ہوئے وہاں موجود سب کو باہر کھڑا دیکھا، وہاں اس کی کلاس سمیت کئی اسٹوڈنٹس اور بھی تھے۔ وہ غصہ ہوتے ہوئے اپنے ماں باپ کی طرف مڑی جو کسی کام کے تحت گھر سے تھوڑا لیٹ نکلے تھے۔ فضا، آپ ابھی آئی ہیں؟ ہمیں تو لگا تھا کہ آپ اندر ہوں گی زرمینہ کے پاس۔ وہ گاڑی سے اترتے ہی سب کے پاس گئی، سب وہاں مین گیٹ کے باہر ہی کھڑے تھے جیسے کوئی دھرنا دے رہے ہوں۔ اس کو آتا دیکھتے ہی سب حیران ہوئے، اس کی دوست اور ان کے بعد آئی ہے؟ جی بس راستے میں گاڑی خراب ہو گئی تھی، اس نے سر کو جھکائے ہوئے بس اتنا ہی کہا۔ ویسے بھی وہ جلد از جلد زرمینہ کے پاس پہنچنا چاہتی تھی، وہ وہاں کھڑے ہونے پر ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آپ لوگ یہاں باہر کیوں کھڑے ہیں؟ اس نے سب پر سرسری سی نگاہ ڈالتے ہوئے پوچھا۔ یہاں وہ پرنسپل صاحب گئے ہیں پرمیشن لینے، جیسے اجازت ملتی ہے ہم ان دونوں کو دیکھنے چلے جائیں گے۔ دونوں کو؟ مطلب کن دونوں کو؟ اس کی بات پر فضا نے چونکتے ہوئے اس کو دیکھا، جیسے وہ اس کی بات کا مطلب نہ سمجھ پائی ہو۔ تمہیں نہیں پتا سروجی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ اس ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اور بہت کریٹیکل کنڈیشن میں ہے۔ مہنور نے ایک بار پھر اس کو حیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، مجھے تو نہیں پتا کہ سر کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، میں یوں نہیں گئی تھی۔ اس نے ایک بار پھر اس کو دیکھتے ہوئے شرمندگی سے کہا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ زرمینہ کی زندگی کا سب کو پتا ہو سوائے اس کے، سب اس کو دیکھنے پہلے پہنچ گئے ہوں اور وہی لیٹ ہو۔ چلو میں اندر جاتی ہوں ان کو دیکھنے۔ فضا، ملاقات کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اب اندر نہیں چھوڑ رہے کسی کو، آپ بھی پرنسپل صاحب کا ویٹ کریں، وہ آتے ہیں تو ہم سب ساتھ چلے جائیں گے۔ کیا مطلب اندر نہیں چھوڑ رہے اب؟ اس نے چونک کے اس کی طرف دیکھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ زرمینہ کے اتنے پاس اور وہ اس کو دیکھ نہ سکے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ اللہ جی؟ اس نے ایک نظر آسمان پر ڈالی اور دوسری اپنے ماں باپ پہ۔ زرمینہ گل، میری بچی کیسی ہو تم اب؟ دادی اماں نے اس کے زرد رنگ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہو اماں جی، ہلکی سی آنکھیں کھولے اس نے ایک جملے کو ٹکڑوں میں بانٹ کے بیان کیا، جیسے وہ ابھی بالکل ہوش میں نہ ہو، درد کی شدت اتنی زیادہ ہو کہ وہ بول نہ سکتی ہو۔ رقیہ، میری بچی کا بہت خیال رکھنا۔ اب کی بار دادی اماں نے پاس بیٹھی بہو کی طرف دیکھا جو اپنی بیٹی کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے پہلے انہوں نے کبھی اسے نہ دیکھا ہو۔ جی اماں، میں بہت خیال رکھوں گی، اللہ نے میری بچی کو ایک نئی زندگی دی ہے، انہوں نے آنکھوں کی نمی کو دوپٹے کے ساتھ صاف کرتے ہوئے کہا اور پھر اس کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ یہ لڑکے کدھر ہیں؟ انہوں نے ارد گرد دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اماں، وہ ڈاکٹر صاحب نے ان کو بلایا تھا تو سب ساتھ ہی چلے گئے ہیں۔ دیکھو ذرا ان کی لاپرواہیاں، کیسے جوان جہان بیٹی اور بیوی کو اکیلے کمرے میں چھوڑ کر خود کب سے غائب ہیں۔ اماں نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا جیسے وہ ان کو دیکھنے باہر جا رہی ہوں۔
अम्मा ना परेशान हो आप, वो आ जाएंगे अभी। उनके उठते ही रुकैया बेगम एकदम उठी, उनका हाथ पकड़ा और फिर से उनको जमीना के पास बिठा दिया। अम्मा जी मेरा बच्चा, क्या हुआ है जमीना गुल? उसने हल्की सी आंखें खोली, हाथ से इशारा करके माँ को अपने पास बुलाया। उसकी आवाज़ इतनी थी कि बस कान पास ले जाने पर समझ आती। उसके पास भी कोई बैठा हो उस तक भी आवाज़ न जाती कि कोई क्या कह रहा है। जमीना बोलो बच्चे, क्या हुआ है? अब की बार दादी अम्मा ने उसके माथे पर हाथ रखते हुए प्यार से पूछा। अम्मा वजदान। वजदान का नाम लेते ही दर्द के कई रंग उसके चेहरे पर गुजरे, जैसे उसके अंदर बहुत तकलीफ हुई हो, उसको बहुत दर्द हो रहा हो। लेटे लेटे आंखें बंद किए उसने एक बार फिर वजदान का नाम लिया, जैसे वो पूछना चाहती हो, उसको देखना चाहती हो। वो ठीक है जमीना गुल, वो बिल्कुल ठीक है, उसका ऑपरेशन हो गया है, तुम्हारे साथ ही हुआ है, अब ठीक है वो। उन्होंने बेटी के सर पर हाथ रखते हुए उसको झूठी तसल्ली दी। अंदर से खुद को मलामत करने लगी। वो एक बार तो जाके उस लड़के का हाल पूछ आती, न जाने कैसा होगा वो, पता नहीं उसके माँ बाप आए भी होंगे या नहीं, न जाने वो जिंदा होगा भी या नहीं। उन्होंने बेटी को तो झूठ कह दिया, मगर उनका ज़मीर उनको मलामत करने लगा। अम्मा मुझे वजदान। उसने आधी आंखें खोले उठने वाले अंदाज में माँ को बोला। दर्द की एक लहर उसके वजूद में दौड़ी। उसने दर्द की शिद्दत से एक आह भरी और फिर एक बार वो वहीं नीचे हो गई। जरमीना गुल तुम क्यों उठ रही हो? मत उठो, वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तुम थोड़ा सा ठीक हो जाओ ना, मैं खुद तुम्हें उसके पास ले जाऊंगी। अभी तो तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, अभी कैसे जा सकती हो तुम? रुकैया बेगम ने उसको आराम से नीचे करते हुए कहा, जो उसको देखने के लिए मछली की तरह तड़प रही थी, जो पानी से बाहर निकालने पर बेचैन होती है, तड़पती रहती है। मेजर, आपका बड़ा एहसान होगा अगर आप मेरे स्टूडेंट्स को उनके टीचर को देखने की इजाज़त दे दें तो। प्रिंसिपल साहब ने मुस्कुराते हुए सामने बैठे शख्स को देखते हुए कहा। जुनेद, अब तुम भी एहसान वाली बात करोगे? मेजर ने मसनूई सा नाराज होते हुए उसको कहा, जो उसके बचपन का दोस्त था, जिन्होंने स्कूल कॉलेज साथ पढ़ा था, एक फौज का मेजर बन गया था और दूसरा यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल। आपने अभी मेरी पलटून देखी नहीं है, तभी मैंने ऐसा कहा। प्रिंसिपल साहब ने शरारती से अंदाज में साथ बैठे टीचर को देखते हुए कहा, जो उनको देखते ही मुस्कुराने लगे। क्यों भाई, इतने अरसे बाद दीदार करवाया और साथ फौज लेकर आ गए हो? भाई मेजर, मैं तुमसे अब ऐसे तो नहीं मिल सकता ना, पूरे प्रोटोकॉल के साथ आना था मुझे। ऐसे जुनेद, जिस बंदे से मिलने की इजाजत तुम मांग रहे हो, मैंने उसकी फाइल मंगवाई है, वो अभी अभी ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया है, होश में नहीं है वो, उसके होश तक आने का इंतजार करना पड़ेगा तुम लोगों को। वो भी इंतहाई सीरियस कंडीशन में है, आईसीयू में है वो इस वक्त। साथ बैठे मेजर ने उसकी फाइल पर देखते हुए उनको तफसील बताया। वो बच तो जाएगा ना? कुछ वक्त पहले का खुशगवार माहौल एकदम अफसरदगी में बदला। प्रिंसिपल ने साथ बैठे दोनों टीचर्स को देखा, जिन्होंने एक दूसरे से पहले ही नजरों का तबादला कर लिया था, जैसे उनको शक गुजरा हो कि वो कोई बुरी खबर सुनने वाले हैं। बचने के चांसेस भी बहुत कम है, लेकिन अगर बच भी गया तो सारी सारी जिंदगी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकेगा, वो कभी चल नहीं सकेगा। इस खबर से सामने बैठे तीनों शख्स एक सकते की हालत में आ गए, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा सुना हो जिसके बाद मजीद बोलने की हिम्मत न रही हो। अब्बू आप नहीं रोए, हमें तो अल्लाह पाक का बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए, उन्होंने हमें फिर से वजदान को दिया है। कोई बात नहीं अब्बू, जो वो सारी जिंदगी नहीं चल सकेगा, हम हैं ना अपने वजी का सहारा, आप हैं, अम्मी हैं, हम बहनें हैं, हम बनेंगे उसका सहारा। अगर अल्लाह पाक हमसे वजी को ले लेते, हमें दोबारा देते ही ना, तो क्या हम करते? हमें तो शुक्र अदा करना चाहिए, वो हमारे साथ होगा, हमारे पास होगा। फातिमा जमीन पर बाप के कदमों में बैठे उनको तसल्ली दे रही थी। वो जो खुद अपनी हिम्मत हार गई थी, अपने टूटे माँ बाप की हिम्मत बना रही थी। वो जानती थी इस वक्त उसके माँ बाप, उसकी बहनों पर क्या गुजर रही है। शायद उसका दुख, उसकी तकलीफ वहाँ बैठे माँ बाप से भी ज्यादा हो, जो अपने दिल में छुपाए सबको हौसला दे रही थी, उनकी हिम्मत बन रही थी। आपी, क्या भाई कभी नहीं चल सकेंगे? वो हमारे साथ कभी नहीं खेलेंगे अब? 15 साल खतीजा ने रोते हुए बहन की तरफ आते हुए कहा, जैसे वो अब भी ना समझे हों। डॉक्टर ने क्या कहा है? सब घर वाले ऐसे क्यों रो रहे हैं? नहीं गुड़िया, भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वो चलेगा भी, हमारे साथ खेलेगा भी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल पहले जैसा। बहन की आंखों से आंसू साफ करते हुए उसने उसे अपने सीने से लगाया। वो जो अपने भाई के मामले में सबसे कमजोर थी, आज सबकी खातिर खुद को मजबूत रखे हुए थी। जैसे अगर वो हिम्मत हार गई तो यहाँ मौजूद हर शख्स मर जाएगा, वजदान से पहले मर जाएगा। प्लीज सर, मुझे अंदर जाने दें, मैं उसको दूर से ही देखकर आ जाऊंगी वापस। फिजा ने हाथ जोड़ते हुए उस आदमी को कहा, जो उनका रास्ता रोके खड़ा था, जैसे उसकी जिम्मेदारी हो बाहर से किसी को अंदर न छोड़ने की। देखे, मैं आपको कोई 50 दफा कह चुका हूँ, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया है,
آپ اب اس وقت نہیں مل سکتی ان کو، آپ 4 بجے کا انتظار کر لیں، ابھی کچھ وقت میں ایسے بھی آپ مل سکیں گی ان کو، مگر تب بھی آپ اتنے لوگوں کو ایسے جانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ فضا کے بار بار پوچھنے پر وہ ہر بار اس کو ایک ہی جواب دیتا۔ اس جواب کو سنتے ہی وہ پھر سے اپنی ہاتھ کی مٹھی پر بندھی گھڑی کو دیکھتی اور پھر وقت کو گننا شروع کر دیتی، جو آج کہیں سے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ یار ان لوگوں نے ہمیں جانے نہ دیا تو؟ مدثر نے مین گیٹ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں بھی وہی سوچ رہا ہوں، اگر ہمیں سر وجی کو ملنے ہی نہ دیا گیا تو؟ ایسا نہیں بولو آپ، انشاءاللہ ہم ضرور سر کو مل کر جائیں گے۔ یہاں وہ دیکھو پرنسپل صاحب آ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک لڑکے نے پرنسپل کو آتے دیکھتے ہوئے زور سے بولا۔ سب اس کی طرف متوجہ ہوئے، وہ سامنے سے آتے ہوئے پرنسپل کو دیکھنے لگے۔ جاتے ہوئے وہ 3 گئے تھے، مگر آتے ہوئے ان کے ساتھ ایک اور بندے کا بھی اضافہ ہوا تھا، جو یونیفارم پہنے ان کے ساتھ ساتھ آ رہا تھا، جس کے پیچھے فوجیوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ ان کو لگا اب ان کو اندر جانے کی اجازت مل جائے گی، اب وہ اندر جا سکیں گے۔ اب ہم بھی دیکھتے ہیں آپ ہمیں کیسے روکتے ہیں۔ پرنسپل کو آتا ہوا دیکھتے ہوئے وہاں کھڑے ایک لڑکے نے گارڈ کو ایسے کہا جیسے اب ان کو اندر جانے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ سر ہم اندر جا سکتے ہیں؟ وردان سر کیسے ہیں؟ آپ نے ان کو دیکھا ہے؟ پرنسپل کے گیٹ سے باہر آتے ہی سب ان کے ارد گرد ہو گئے، جیسے ان کو کب سے ان کے آنے کا انتظار تھا، وجدان کی خیریت کی خبر سننے کا انتظار تھا۔ بچوں آپ سب کو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا، وجدان ہوش میں نہیں آیا، وہ اس وقت آئی سی یو میں ہے، جیسے ہی وہ ہوش میں آتا ہے آپ لوگوں میں سے تھوڑے تھوڑے اسٹوڈنٹس کو ہم اندر بھیجیں گے۔ پرنسپل نے سامنے کھڑے اسٹوڈنٹس کے ہجوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ وہاں پر کھڑا ہر شخص اندر جانا بھول گیا تھا، ان کو یاد تھا تو بس اتنا کہ ان کا ہیرو بے ہوش ہے، آئی سی یو میں ہے، ابھی بھی زندگی اور موت کے درمیان کھڑا ہے، اپنی موت سے لڑ رہا ہے۔ سر پلیز ہمیں بتائیں وجدان سر۔ وہاں موجود ایک لڑکی اس ہجوم میں سے گزر کر آگے ہوئی۔ عموماً یونیورسٹی کالج کی لڑکیوں کو فوجی بہت متاثر کرتے ہیں، مگر آج کسی نے فوجیوں پر دھیان نہیں دیا تھا، کسی نے چھپ چھپ کر ان کو نہیں دیکھا تھا، کسی نے اپنی سہیلی کے کان میں فوجی کو دیکھتے ہوئے کچھ نہیں کہا تھا۔ اس وقت ان کو ایک ہی شخص یاد تھا، وہ ایک ہی شخص کے منتظر تھے جس کے لیے وہ اتنے دور سے آئے تھے۔ اس لڑکی نے بس اتنا ہی کہا اور چہرے پر ہاتھ رکھے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس لڑکی کو روتا دیکھ کر سب کی آنکھوں میں نمی آئی۔ وہاں موجود ہر اسٹوڈنٹ اپنی آنکھوں کی نمی کو صاف کرنے لگا، اپنا ضبط برقرار رکھنے لگا۔ بیٹا آپ سب دعا کریں، اپنے سر کے لیے دعا کریں، وہ ٹھیک ہو جائے، چل کر آپ لوگوں کے درمیان آئے۔ پرنسپل صاحب نے ان کو دیکھتے ہوئے بس اتنا ہی کہا۔ وہ جانتے تھے اگر وہ اپنے ہیرو کے اپاہج ہونے کی خبر سنیں گے تو ان کو سنبھالنا کتنا مشکل ہو جائے گا۔ آج ان کا ساتھ دینے کے لیے وجدان جیسا ہیرو موجود نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی ان کی نظریں جھکیں، جیسے اب وہ اگر کچھ بولیں گے تو اونچا اونچا رونے لگ پڑیں گے۔ انہوں نے وجدان کو کب اپنی فیکلٹی کا ممبر سمجھا تھا، انہوں نے ہمیشہ اس کو اپنا بیٹا کہا تھا۔ پرنسپل کی بات ختم ہوتے ہی سب نے اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے۔ وہاں موجود ہر اسٹوڈنٹ کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تھے، ہر ایک کی آنکھ بند ہوئی تھی، جیسے وہ بند آنکھوں سے اپنے ہیرو کی نئی زندگی مانگ رہے ہوں۔ ان کو دیکھتے ہی وہاں کھڑے میجر اور اس کے فوجیوں نے بھی اپنے ہاتھ اٹھائے، جیسے ان اسٹوڈنٹس کی دعا کی قبولیت کی سفارش کر رہے ہوں، اللہ کو کہہ رہے ہوں ان کو مایوس نہ لوٹانا، ان کی دعا کو قبول کرنا۔ ان کے ہاتھ نیچے نہیں ہوئے تھے کہ آسمان نے اشکوں کا دریا نیچے گرانا شروع کر دیا، جیسے ان کو دیکھتے ہوئے آسمان ہزاروں کی طرح رو رہا تھا۔ ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، جو ایسے لال ہوا تھا جیسے آسمان میں آگ لگ گئی ہو، اس کے شعلے پانی کی صورت زمین تک آ رہے ہوں۔ بچوں آپ لوگ گاڑیوں میں بیٹھ جاؤ، بہت تیز بارش ہو رہی ہے۔ وجی جیسے ہی ہوش میں آتا ہے میں آپ لوگوں کو باری باری بلوا لوں گا، پرنسپل نے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اونچی آواز میں کہا، جیسے ان کی آواز وہاں کھڑے ہر اسٹوڈنٹ تک پہنچ پائے گی۔ نہیں سر، یہ بارش ہمیں کچھ نہیں کہتی، ہم سر سے ملنے تک یہیں کھڑے رہیں گے، ہم سر کو دیکھے بغیر گاڑیوں میں دوبارہ نہیں بیٹھیں گے۔ پیچھے کھڑے ایک اسٹوڈنٹ نے اس قدر بلند آواز میں کہا کہ سامنے کھڑے ہر شخص تک اس کی آواز گئی۔ اس کو سنتے ہی سب نے ایک ساتھ یس سر کہا اور وہیں کھڑے رہے۔ اللہ جی میرے وجدان کو کچھ نہیں کرنا، میرا دوسرا گردہ بھی لے لیں آپ، اللہ جی آپ میری زندگی ہی لے لیں، میری زندگی کے بدلے میرے وجدان کو زندگی دے دیں، وہ ٹھیک ہو جائیں، وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں، اللہ جی اپنی زرمینہ گل کے لیے ان کو ٹھیک کر دینا۔ آپ کی تو بہت لاڈلی ہوں نا میں، ایسا کبھی نہیں ہوا جو میں نے آپ سے مانگا ہو آپ نے مجھے نہ دیا ہو، آپ نے ہر وہ چیز مجھے دی جو میں نے مانگی ہے، جس کی میں نے خواہش بھی کی آپ نے مانگنے سے پہلے مجھے دے دی۔ میں جانتی ہوں میں بہت گنہگار ہوں،
میں جانتی ہوں آپ کو خفا کیا ہے میں نے، ایک نامحرم سے بات کی ہے میں نے، آپ کو نہیں پسند، میں نے پھر بھی یہ غلطی کی ہے، اس کو ملنے کی خواہش کی ہے، کچھ لمحے ہی صحیح اس کا ساتھ مانگا ہے، اس کے ساتھ کچھ پل چلنا ہی صحیح، میں نے آپ سے وہ بھی مانگا ہے، میں جانتی ہوں میں نے غلط کیا، بہت غلط۔ اللہ جی مجھ گنہگار کی سزا مجھے ہی دینا، مجھے ہر سزا منظور ہے، چاہے تو میری جان لے لیں، جو اگلا سانس نہ آئے، بس اللہ جی میرے وجدان کی جدائی کی سزا نہ دینا، مجھے سزا دینے کے لیے اس کی سانسیں نہ چھین لینا، اللہ جی میرے وجدان کو زندہ رکھنا، وہ بے شک مجھے نہ ملے، بے شک اس کو مجھے نہ دینا، بس اس کو زندہ رکھنا، میں یہ سوچ کے ہی جی لوں گی میرا وجدان زندہ ہے، اسی ہوا میں سانس لے رہا ہے جس میں زمینہ سانس لیتی ہے، وجدان بھی یہی چاند دیکھتا ہے جس کو میں دیکھتی ہوں، میں بہت خوش رہوں گی، ہمیشہ خوش رہوں گی، لیکن وہ مر گیا تو میں مر جاؤں گی اللہ جی، میں مر جاؤں گی۔ وہ ہسپتال کے بیڈ پر لیٹی درد سے تڑپتے ہوئے آنکھیں بند کیے اپنے درد سے نجات نہیں مانگ رہی تھی، وہ اپنے محبوب کی زندگی مانگ رہی تھی، اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے معاملے میں ہمیشہ اس کا دل اس کو بتا دیتا تھا، وجدان کی گواہی اس کو اس کا دل دیتا تھا، آنکھیں بند کی وہ مسلسل آنسو بہا رہی تھی، اس کی سسکیاں وہاں موجود ہر شخص سن رہا تھا، ہر کوئی اس کو دیکھ رہا تھا، اس کے آنسوؤں سے اس کے سر کے نیچے رکھا تکیہ گیلا ہو گیا تھا، وہاں کھڑا ہر شخص یہ جانتا تھا کہ سامنے لیٹی لڑکی کو کیا درد ہے، وہ کون سے درد سے سسک رہی ہے، خود کو اذیت دے رہی ہے۔ زری اٹھو تو میں تمہارے وجدان کے پاس لے جاؤں، سلطان نے اس کے پاس جاتے ہوئے کہا، جیسے اس کو آج بہن کے سوا وہاں موجود کسی شخص کی کوئی پرواہ نہ ہو، اس کو آج فکر ہو تو صرف اس بہن کی جو محبت پر اپنا آپ واہ رہی تھی۔ اس نے اچانک اپنی آنکھیں کھولیں جیسے اس نے خواب میں سنا ہو، کوئی اس کو وجدان کے پاس لے جانے کا کہہ رہا ہو۔ زری اٹھو میں تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا اس کے پاس، اس نے حیران ہوتی ہوئی بہن کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ حیرت سے اس بھائی کو دیکھ رہی تھی جو اس پر کبھی کسی نامحرم کی نظر بھی نہیں پڑنے دیتا تھا، آج وہ اسے خود لے کر جانے کا کہہ رہا تھا، مگر جان جی اسے ایک نظر وہاں کھڑے اپنے باپ اور بھائی پر ڈالی، جیسے وہ اس کو کہنا چاہتی ہو، اس کو بتانا چاہتی ہو کہ بابا جان کھڑے ہیں، بڑا بھائی کھڑا ہے، جس کو شاید اس نے دیکھا نہیں ہے، بابا جان میں زرمینہ گل کو لے جاؤں۔ وہ جانتا تھا اس کا باپ اسے کبھی نہیں روکے گا، وہ جانتا تھا اس کا باپ اب ایک خر دماغ پٹھان نہیں رہا، وہ صرف ایک باپ ہے، پھر بھی اس نے بہن کی تسلی کے لیے باپ سے پوچھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ باپ سے پوچھے، وہ نہیں چاہتا تھا اس کا باپ کبھی اپنی روایتیں چھوڑے، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا باپ موم بن کر پگھل جائے، وہ نہیں چاہتا تھا اس کا باپ کبھی اپنی اولاد کے سامنے ہار جائے، وہ اپنے باپ کو پہلے جیسا مضبوط پٹھان ہی دیکھنا چاہتا تھا، وہ سواتی جو کبھی نہیں ہارتا، جو کبھی نہیں روتا، وہ سواتی جس کے پاس اس کی اولاد بیٹھتے ہوئے 100 بار سوچے، جس باپ کے سامنے وہ کبھی اونچی آواز میں بات نہ کر سکیں، مگر اب سب کچھ بدل گیا تھا، سامنے کھڑا پٹھان موم بن کر پگھل گیا تھا، انہوں نے اس کو دیکھتے ہوئے ہلکا سا سر ہلایا، جیسے جانے کی اجازت دی ہو، باپ کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، کیا یہ اسی کا باپ ہے؟ نہیں نہیں، اس کا باپ تو ایسا نہیں تھا، وہ تو عزت کے نام پر جان دینا بھی جانتا تھا، اور عزت کے لیے جان لینا بھی اسے آتا تھا، آج وہ اپنی عزت کو باہر جانے کی ایک مرد کے پاس جانے کی اجازت دے رہا تھا، کیا یہ وہی باپ ہے؟ نہیں نہیں بابا جان میں نہیں جاؤں گی کبھی بھی، باپ کو دیکھتے ہوئے وہ اونچا اونچا رونے لگی، جیسے اس کو لگا اس کا باپ مر گیا ہے اور وہ اس کی موت کی ذمہ دار ہے، ایک اولاد ایک بیٹی کب چاہتی ہے کہ اس کا باپ اس کے سامنے ہار جائے؟ نہیں جان جی مجھے نہیں جانا، بھائی کا ہاتھ پکڑے ہوئے وہ اونچا اونچا روتے ہوئے کہنے لگی، زرمینہ گل نہ رو میری بیٹی، وہ اس کے پاس آئے، اس کو اپنے دل سے لگایا، اس کا ماتھا چوما، جیسے اس کو کہہ رہے ہوں کہ اس کا باپ بدل گیا ہے، جیسے وہ اس کو بتا رہے ہوں کہ تمہارا بھی اپنی زندگی پر کچھ حق ہے، بے شک تم میری بیٹی ہو مگر اپنی پسند کی شادی کا حق رکھتی ہو، اپنی حد میں رہ کر جینے کا اختیار ہے تمہیں، مگر بابا جان، باپ کے سینے سے لگے ہوئے اس نے ایک بار پھر سے سوال کیا، اس کا باپ سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے، ان کو اپنی پرورش پر ایک بار پھر فخر ہوا، شہاب مولوی صاحب کو بلاؤ، ہماری بیٹی کا نکاح ہے آج، انہوں نے شہاب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹی کو اس کے مگر کا ایک خوبصورت جواب دیا، سلطان تم زرمینہ گل کو سجدان کے کمرے میں لے جاؤ، ہم مولوی صاحب کے ساتھ آتے ہیں، مجھے شاہ صاحب اور بی بی صاحبہ سے بھی بات کرنی ہے، ان کے لائے ہوئے رشتے کی قبولیت کا اقرار کرنا ہے۔ بابا جان ابھی مولوی صاحب کو نہ بلائیں، وہ باہر جانے ہی لگے تھے کہ سلطان نے ان کو آواز دیتے ہوئے روکا۔ کیوں سلطان؟ شہاب نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا، جو آنکھوں ہی آنکھوں میں ان کو کچھ بتا رہا تھا، ان کو کہہ رہا ہو کہ ہماری بہن کا ہونے والا دولہا بستر مرگ پر پڑا ہے، اپنی زندگی کی چند سانسیں گن رہا ہے، سامنے کھڑے دونوں شخص سمجھ گئے تھے، اس کی آنکھوں میں کی جانے والی گفتگو کو وہ سمجھ چکے تھے، صرف وہی نہیں ان کے پاس لیٹی وہ لڑکی بھی سمجھ گئی تھی، جو اس کی خاطر اپنی زندگی کی چند سانسیں جی رہی تھی۔
آپ لوگوں میں سے اکثر اسٹوڈنٹ فوج میں آنا چاہتے ہوں گے، ان کا خواب ہوگا جو آرمی جوائن کریں۔ بہت ساری یہاں پر موجود لڑکیاں فوج کے خواب دیکھتی ہوں گی۔ بہت سارے لوگ میری طرح میجر بننا چاہتے ہوں گے جیسے میں نے چاہا تھا، مگر آج مجھے بہت افسوس ہے کہ میں میجر کیوں ہوں، میں ایک استاد کیوں نہیں ہوں، ایسا استاد جس کے شاگرد اس کو ایک نظر دیکھنے اتنی دور سے آئے ہیں، جس کی صحت یابی کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، جو دھوپ میں بھی اس کے لیے کھڑے ہیں، جنہوں نے بارش کی پرواہ بھی نہیں کی، ان کو منظور نہیں ہے کہ وہ اپنے استاد کو دیکھے بنا جائیں۔ مجھے بہت افسوس ہے آج، کاش میں بھی ایک استاد ہوتا۔ وہ یونیفارم پہنے وہاں کھڑے ہر اسٹوڈنٹ کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے ان سے خطاب کر رہا ہو، جیسے ان کو شاباش دے رہا ہو۔ آدمی والے کی داد بھی ایک الگ ہی سرور دیتی ہے، مردہ قوم کو دوبارہ سے زندہ کرتی ہے، مگر وہاں تو ہر کوئی زندہ تھا، اپنے استاد کو دیکھنے کا منتظر تھا۔ میجر کا خطاب ان کے خون کو اور گرم کر رہا تھا، ان میں اور جوش و ولولہ پیدا کر رہا تھا۔ آج کل مجھے لگتا تھا کہ ایک استاد کی کوئی عزت ہی نہیں رہی۔ وہ ایک 15-20 ہزار کمانے والا ایک مزدور بن کر رہ گیا ہے، جو پورا مہینہ محنت کرتا ہے اور مہینے کے آخر میں اپنی محنت کا پورا صلہ بھی وصول نہیں کرتا۔ مگر آج مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ ایک استاد کی عزت آج بھی وہی ہے جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی۔ آپ لوگوں نے ثابت کر دیا، اپنا شاگرد ہونا ثابت کر دیا، اپنے استاد کا مقام ثابت کیا۔ وہ جو اندر بستر مرض پر پڑا ہے، اس کا کیا مقام ہے؟ میں دعا کروں گا اللہ اس کو اتنی زندگی دے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے، اپنی آنکھوں سے اپنی عزت دیکھے جو اس کے سٹوڈنٹس کی کرتے ہیں، جس کے لیے وہ اس بارش میں کھڑے ہیں۔ اگر مجھے دوبارہ زندگی ملتی تو میں اللہ پاک سے ایک ہی دعا کرتا، اللہ مجھے اس زندگی میں میجر نہیں بنانا بلکہ ایک استاد بنانا، جس کو دیکھنے اس کے سٹوڈنٹ آئیں۔ بے شک مجھے مرنے پر یوں توپوں کی سلامی نہ دی جائے، بے شک میری قبر پر پھولوں کے ہار نہ چڑھائے جائیں، مجھے بس ایسے ہاتھ اٹھانے والے طالب علم دیے جائیں جو میری زندگی کی دعا کریں، میرے مرنے کے بعد مجھے یاد رکھیں۔ جنید، مجھے بہت خوشی ہے کہ تم ایسے ادارے میں کام کرتے ہو جہاں استاد کو ایسی عزت، ایسا مقام دیا جاتا ہے۔ وہاں موجود اسٹوڈنٹ سے بات کرتے کرتے وہ سامنے کھڑے اپنے دوست کی طرف مڑے جس کے طالب علموں نے اس کی چھاتی چوڑی کر دی تھی۔ وہ کچھ وقت پہلے جس دوست پر فخر کر رہا تھا، اب اسے خود پر فخر ہونے لگا تھا، ایسا فخر جو اس کے اسٹوڈنٹس نے اس کو دیا تھا۔ وہ اسے اپنے بازو پر اٹھائے اس کے کمرے میں لے جا رہا تھا۔ ہر کوئی ان دونوں بہن بھائیوں کو دیکھ رہا تھا، مسکرا رہا تھا۔ کوئی ایسا بھی بھائی ہوتا ہے جو اپنی بہن کو اپنے بازو پر اٹھائے لے جائے؟ وہ مسلسل اس کی طرف دیکھ رہی تھی جو آگے چلتا جا رہا تھا۔ اس نے اس کی گردن کے گرد اپنے دونوں بازو کر رکھے تھے۔ وہ لوگوں کو مسکراتا ہوا دیکھتا، پھر اپنی بہن کی طرف دیکھتا اور خود بھی مسکرا دیتا۔ کتنی موٹی ہو نا تم، اس نے مصنوعی سے انداز میں تھکتے ہوئے کہا۔ کیا موٹی ہوں میں؟ یہ دیکھیں میری ہڈیاں ہی تو ہیں، اس نے برا مناتے ہوئے اپنی ایک بازو کو آگے کیا جو آپریشن کے بعد مزید کمزور ہوئی تھی۔ تھوڑا کھایا کرو، میری بازو ٹوٹ گئی ہیں۔ ایک بار پھر اس نے اس کو چھیڑنے والے انداز میں کہا۔ اس کو پتا تھا کہ وہ مذاق میں بھی موٹی لفظ کو اپنے دل پر لے لیتی ہے، ویسے بھی اس کا چڑیا جتنا دل اتنا مذاق برداشت بھی نہیں کرتا تھا۔ یا تو وہ رونا شروع ہو جاتی تھی یا پھر اپنا سارا غصہ دوسرے بندے پر اتار دیتی تھی۔ غصے کے معاملے میں ویسے بھی وہ بہت بری تھی، اپنا غصہ کبھی دل میں نہیں رکھتی تھی، ہمیشہ دوسرے کے منہ پر بولا کرتی، چاہے اگلے بندے کو اچھا لگے یا برا۔ وہ لحاظ رکھنے والوں میں سے نہیں تھی، غلط بات اگلے کے منہ پر مار دیا کرتی تھی۔ بہت کم ایسا ہوتا کہ وہ برداشت کر جائے۔ وجدان کی محبت میں اس نے بہت لوگوں کو اپنی نفرت کا مرکز بنایا تھا۔ اس کی محبت میں اسے بہت سے لوگوں سے نفرت ہوئی تھی، ایسی نفرت کہ وہ ان لوگوں کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ پھر اسی محبت نے اس کو موم بنایا تھا کہ کوئی اس کو گالیاں بھی دیتا تو خاموش ہو جاتی، مسکرا دیتی، پھر گھنٹوں سوچتی رہتی کیا یہ وہی ہے جس کے سامنے بولنے کی کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی؟ آج لوگ اس پر باتیں کرتے ہیں اور وہ مسکرا کر چپ ہو جاتی ہے۔ کیا محبت انسان کو اتنا جھکا دیتی ہے کہ بندہ اپنے آپ میں ہی مر جائے؟ محبتیں کامیاب ہوں تو انسان کو مغرور کر دیتی ہیں، اور پھر جب وہی محبتیں ناکام ہو جائیں تو انسان کو مجبور کر دیتی ہیں، اتنا مجبور کہ وہ دنیا سے کنارہ کش ہو جاتا ہے، ہر تعلق سے لا تعلق ہو جاتا ہے، اپنا آپ بھول جاتا ہے، محبوب کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ اس کا جسم تو اس کا ہوتا ہے مگر روح اس میں محبوب کی ہوتی ہے۔ کیا سوچ رہی ہو موٹو؟ اس نے ایک بار پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کو لگا جیسے وہ اس کی باہوں میں ہی سو گئی ہو۔ اگر آپ نے ایک دفعہ پھر مجھے موٹو کہا تو میں نے اتر جانا ہے۔ اب کی بار وہ باقاعدہ خفا ہوئی تھی، جیسے وہ مکمل خاموشی چاہتی ہو، اتنی خاموشی کہ وہ ایک ایک منٹ محسوس کرے، اپنے وجدان کے پاس جانے کا ایک ایک لمحہ یاد کرے۔
सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मुदस्सिर ने मेजर के पास आते हुए बहुत मासूमियत से कहा, जैसे उससे ज्यादा मासूम तो दुनिया में कोई है ही नहीं। ये देखो मासूमियत का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं मुदस्सिर साहब। इरम ने हानिया की तरफ देखते हुए कहा, हाँ जैसे हम तो उसको जानते ही नहीं है ना, ऐसे मासूम बना हुआ है इधर। हानिया ने मुंह बनाते हुए उसकी तरफ देखा जो मेजर के सामने हाथ बांधे नजरें झुकाए खड़ा था। जी जी बेटा बोलो। मेजर वैसे भी उनसे बहुत मुतासिर हुआ था, दूसरा वो उसके दोस्त के स्टूडेंट से उसके लिए काबिल इज्जत थे। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि वजी सर के होश में आने के बाद आप हम सबको एक साथ इनके पास ले जाने की इजाज़त दीजिएगा ताकि हम एक साथ उनको मिलें, उनको सरप्राइज़ दें। मुदस्सिर ने एक बार फिर नज़रें उठाई, उसकी तरफ देखा और फ़ौरन नज़रें नीची कर लीं। वो वैसे भी आर्मी वालों से बहुत डरता था। आज तो फिर उसके सामने एक मेजर खड़ा था। जी बेटा, आपके सर को हम रूम में शिफ्ट कर लेंगे। आप सब एक दफ़ा में उनसे मिल लेना, मगर याद रहे हॉस्पिटल में मौजूद दूसरे पेशेंट्स डिस्टर्ब ना हों। उन्होंने सबकी तरफ देखते हुए इंतहाई नरम अंदाज में कहा, थैंक यू सो मच सर, आप बिल्कुल भी इस बात की फिक्र न करें, हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। वहां खड़े हर स्टूडेंट ने इजहार तशक्कुर किया। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आई, हर कोई बेचैनी से अपने हीरो के मिलने का इंतजार करने लगा। वजदान भाई कहाँ हैं? सुल्तान ने बहन को उठाए हुए सामने खड़े शख्स से पूछा। वहां मौजूद सब उसको देखकर खड़े हुए। सब उस लड़की को देखने लगे जो नजरें झुकाए हुए भाई की गर्दन के गिर्द बाजू डाले हुए थी। वहां मौजूद वो शख्स उसको बहुत अच्छी तरह जानते थे। वो दोनों उसके पास आए, एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे उनको उम्मीद न थी कि वो लड़की भी यहीं होगी और इस हालत में होगी। क्या हुआ है जरमीना गुल? वजदान की वालदा परेशानी से उसकी तरफ आई, उसके माथे पे हाथ रखा, एक नज़र पूरा उसकी तरफ देखा जैसे वो उसको देखना चाहती हों। क्या हुआ है इसको? इतनी जर्द क्यों हो गई है? वो खुद चलकर क्यों नहीं आ रही? भाई मुझे नीचे उतारें, उसने सुल्तान की तरफ देखते हुए आराम से कहा, जैसे उसने सरगोशी की हो। लेकिन जरमीना गुल, उसने एक नज़र उसकी तरफ देखा जैसे उसको बताना चाहता कि वो अभी चल नहीं सकती। चल तो क्या, वो अभी ठीक तरह से खड़ी भी नहीं हो सकती और उसके काबिल भी नहीं है। जान जी मुझे उतारे ना। उसने आंखों में आंसू लिए एक बार फिर उसकी तरफ देखा, अपना बाजू उसकी गर्दन से आगे किया जैसे वो खुद नीचे उतर जाना चाहती हो। अगर वो उसको नीचे नहीं उतारेगा तो वो खुद उतर जाएगी। क्या हुआ है जरमीना गुल को? अब की बार उन्होंने सुल्तान की तरफ देखते हुए पूछा। जी ऑपरेशन हुआ है इसका, एक किडनी निकाली है इसकी। सुल्तान ने उसकी तरफ देखते हुए नज़रों को झुकाकर कहा। वो लोग वैसे भी लड़कियों में नज़रें नहीं उठाते थे। अब भी अगर बात उसकी बहन की ना होती तो वो कभी यहाँ खड़ा ना होता। क्या? ये खबर सुनते ही उन्होंने अपने सर पर हाथ रखा। वो अपने बेटे को भूल गई, उस लड़की को देखने लगी जो उनके बेटे की पसंद थी, उसकी चाहत थी। जान जी, अब की बार उसने फिर भाई की तरफ देखा जो उसको नीचे उतारना भूल गया था। उसने आराम से उसको नीचे उतारा। नीचे कदम रखते ही उसको लगा कि जैसे वो गिर जाएगी, वो अपना एक कदम भी आगे नहीं उठा सकेगी। दर्द की टीस उसके सारे वजूद में उतरने लगी। उसने फ़ौरन अपना हाथ अपनी कमर पर रखा। दर्द की लहरें उसके चेहरे पर आने लगीं जैसे वो दर्द से यहीं बैठ जाएगी। ज़रमीना, फातिमा ने उसको बैठता देखा जैसे वो बैठ रही हो। वो जल्दी जल्दी उसके पास आई, उसको अपने सीने से लगाया जैसे वो कब से इस लम्हे का इंतज़ार कर रही हो जब वो अपने वजदान की महबूबा को देखे उसको मिले, उसको अपने दिल से लगाए, उसको प्यार दे। मेरे वजदान की मलिका। उसने एक लम्हे को उसको पीछे किया, उसका आंसू में बहता चेहरा ऊपर किया, उसके माथे पर प्यार किया, उसको मलिका का खिताब दिया जो उसके वजदान ने उसको बरसों पहले दिया था। वो वहाँ मौजूद किसी को नहीं जानती थी सिवाय उसके माँ बाप के जो उसके घर आए थे, जिनको उसने देखा था। बस वो इतना जानती थी कि ये पांचों लड़कियाँ उसकी बहनें हैं जो उसको इतनी मोहब्बत से देख रही हैं, उस पर रश्क कर रही हैं। कितनी खुशकिस्मत हो तुम कि हमारा इकलौता भाई तुम पर जान देता है। उसने एक नज़र सबको देखा, अपनी चादर ठीक की, फातिमा के बाजू का सहारा लिए खड़ी हुई। उसके चेहरे पर दर्द भरी एक मुस्कुराहट आई। उसने कितना इंतज़ार किया था उसके घर वालों में उसके साथ खड़े होने का। आज वो वक्त आ गया था, सब वहाँ मौजूद थे, बस वही नहीं था जिसकी वजह से वो उनके साथ खड़ी थी, जिसकी निस्बत से वो सारे रिश्ते उसके अपने हुए थे। बाबा जान, मुझे नहीं लगता कि वजदान बच सकेगा। ज़रमीना के जाने के बाद वो उसके बेड पर बैठते हुए बाबा को कह रहा था। उनको पता था कि ज़रमीना की ज़िंदगी के लिए वजदान की सांसें कितनी ज़रूरी हैं। अगर वजदान मर गया तो ज़रमीना भी नहीं बच सकेगी। बस बच्चे दुआ करो खुदा उसको बचा ले। इब्राहिम साहब ने दर्द भरी एक आह ली, नज़रों को ऊपर किया जैसे वो अल्लाह से कह रहे हों कि उस लड़के को बचा लें जिसमें उनकी बेटी की सांसें बसती हैं। बाबा जान, वो बच भी गया तो क्या हो जाएगा? वो लड़का सारी ज़िंदगी अपने पैरों पर नहीं चल सकेगा। मैंने उसके डॉक्टर से पूछा था, उनको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी उसके बचने की भी। शहाब ने बाप के सामने पड़े सोफ़े पर बैठते हुए कहा,
क्या वजदान सारी ज़िंदगी नहीं चल सकेगा? दादी अम्मा ने दिल पर हाथ रखते हुए एकदम पूछा, जैसे उनके जिस्म में करंट लगा हो। उनको बिल्कुल भी ऐसी अनहोनी की उम्मीद ना हो। जी दादी अम्मा, मैं ठीक कह रहा हूँ। शहाब ने अब की बार दादी अम्मा को देखा, जो फटी हुई आंखों के साथ उसे देखे जा रही थी। ना मड़ा, वो बच भी जाए, बेशक हम अपनी बच्ची की शादी कभी भी उसके साथ नहीं करवाएंगे। दादी अम्मा ने इब्राहिम साहब की तरफ देखते हुए अपना फैसला सुनाया। अम्मा, ये मुमकिन नहीं है। अब ज़रमीना गुल उसके बगैर नहीं रह सकती। रुकैया बेगम ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, जैसे अम्मा से ज़्यादा उनको धचका लगा हो। वो अम्मा की बात से इत्तफाक रखती हों, मगर अपनी बेटी की ज़िंदगी के लिए उसका माजूर होना कबूल कर रही हों। कैसे मुमकिन नहीं है? ये पूरी ज़िंदगी का सवाल है बहू। पूरी ज़िंदगी एक बंदा चल नहीं सकता तो वो अपनी बीवी को खिलाएगा क्या? मोहब्बत से पेट नहीं भरता। वो पूरी ज़िंदगी एक अपाहिज के साथ कैसे गुजारा करेगी, जो अपने पैरों पे चल भी नहीं सकता? बड़ा मैं बता रही हूँ, शादी कभी नहीं हो सकता। उन्होंने वहाँ मौजूद सबको देखते हुए कहा, जैसे ये उनका आखिरी फैसला हो, इसके बाद मज़ीद कोई बात नहीं करे। दादी अम्मा, तो आपकी पोती कौन सी मुकम्मल रही है अब? सुल्तान ने दादी अम्मा की बात सुनते हुए कहा। सब ने मुड़कर उसको देखा, जो दरवाजे के पास अकेला खड़ा था। कुछ वक्त पहले जो उसके साथ गई थी, वापसी पर साथ नहीं थी। बताएं ना अम्मा जी, आपकी पोती मुकम्मल है? एक गुर्दा नहीं है उसका, जिस्म पर टांके ही टांके हैं। खून का एक कतरा उसमें अपना नहीं है। एक कदम वो चल नहीं सकती। जब तक जिंदा है रोज़ ढेरों दवाइयाँ खाएगी। तो बताएं कौन सा शहजादा आएगा उसके लिए? आज पहली दफ़ा ऐसा हुआ था, किसी ने अम्मा जी के फैसले पर इस तरह का रद्द अमल दिया था। वरना वो तो क्या, उसका बाप भी हिम्मत नहीं करता कि वो उनके सामने कुछ बोले। चल तो सकती है ना ज़रमीना गुल? उसकी इस बात पर दादी अम्मा ने सख्त लहजे में उससे पूछा। चलने से कुछ नहीं होता दादी अम्मा, हर मर्द को एक मुकम्मल औरत चाहिए होती है। आपके पोते ने तो उसकी यूनिवर्सिटी जाने पर रिश्ते से इनकार कर दिया था। तो बताएं कौन सा मर्द उससे शादी करेगा? सुल्तान उनको हकीकत बता रहा था। पोते की बात पर उसने सामने खड़े ताया को देखा, जिन्होंने फ़ौरन अपनी नज़रें झुका ली थी, जैसे वो अपने बेटे की उस हरकत से आज तक शर्मिंदा हों। सुल्तान, तुम मेरी बात से बात कर रहे हो? तुम लोगों का बाप भी अभी इतना कमज़ोर नहीं हुआ कि मेरे सामने बैठे हुए तुम मेरी माँ से इस अंदाज में बात करो। मुझे मजबूर नहीं करना कि मैं उठूँ और तुम्हारे मुंह पर लगाऊँ। वो जो कब से इतने दिनों से खामोश थे, आज बोले थे, और ऐसा बोले थे कि सामने खड़े लड़के की टांगें कांपने लगी। उसने एक नज़र अपनी माँ को देखा, जिन्होंने अपने मुँह पर हाथ रखते हुए उसे चुप होने का इशारा किया। रही बात ज़रमीना गुल की शादी की, तो जो मेरी माँ का फ़ैसला है वही मेरा भी है। जो अम्मा चाहेंगी वही होगा। उसने हैरत से अपने बाप को देखा, जो कुछ वक्त पहले मोम था, तब वो एक बाप था, सिर्फ एक बाप। अब वो एक बेटा भी था, जिसने अपनी माँ के हुक्म का पास रखना था। डॉक्टर साहब, बच्ची को अंदर जाने दें। वो आईसीयू में था, बेहोश था। डॉक्टर किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। वो कब से वहाँ बैठी थी, उसको देखने की मुंतज़िर थी। कब से उसके माँ बाप की मिन्नतें कर रहे थे। न जाने वो कैसे माँ बाप थे जो अपने दिल पर पत्थर रखे हुए थे। वो अपने जाने की मिन्नतें नहीं कर रहे थे, वो तो उस लड़की की मंजूरी की इल्तिजा कर रहे थे, जो उनके बेटे की मोहब्बत थी। उनके बेटे के लिए सर पर चादर किए, नज़रें झुकाए, आंखों में आंसू लिए वहाँ बैठी थी। क्या बात है डॉक्टर वहीद? डॉक्टर शाह ने दूर से आते हुए वहाँ खड़े लोगों को देखा, जो डॉक्टर को कुछ कह रहे थे, और वो मुसलसल नफ़ी में सर हिला रहा था। डॉक्टर शाह, ये वजदान साहब से मिलना चाहते हैं। उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि हमें इनको इजाज़त दें। उन्होंने चादर में बैठी लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा। क्या लगती हैं आप वजदान की? उसने उस लड़की की तरफ देखते हुए कहा, जो चेहरे पर दर्द लिए नज़रें झुकाए बैठी थी। वो जानती थी उस डॉक्टर ने उससे पूछा है। वो उसको जवाब नहीं देना चाहती थी। वो जवाब देती भी तो क्या कहती? कौन है वो उसकी? क्या रिश्ता है उसका उसके साथ? उसके पास देने के लिए कोई जवाब नहीं था, कहने के लिए कुछ भी नहीं था। बहू है ये उनकी। उन्होंने नज़रें उठाकर ऊपर देखा, सामने उसका बाप खड़ा था। सबने हैरत से उसको देखा, जो मुस्कुराते चेहरे के साथ उसको वजदान की बीवी कह रहा था, सामने खड़े शख्स की बहू कह रहा था। इब्राहिम साहब की बात सुनते ही वो उनके पास गए, उनको अपने दिल से लगाया। वो ज़बान का पक्का पठान था, अपनी बेटी को दी हुई ज़बान से मुकर नहीं सकता था। माँ के हुक्म को उसने अपनी दी हुई ज़बान से अफजल रखा। उसी माँ ने एक बार फिर उनको हुक्म दिया, ज़मीना गुल की खुशियों को बहाल करने का हुक्म। बीबी साहिबा, आपकी अमानत है ये मेरे पास, जब चाहें ले जाएं। इब्राहिम साहब ने नज़रें झुकाते हुए उनकी तरफ रुख किया। वो जो रो रही थी एक बार फिर ऊंचा ऊंचा रोने लगी। उन्होंने एक बार फिर वहाँ बैठी लड़की को देखा, एक बार फिर उसको अपने सीने से लगाया, उसको प्यार किया। पहले जब उन्होंने उसको देखा था तो उस वक्त वो सिर्फ वजदान की पसंद थी। आज वो उसके होने वाली बीवी के रूप में उनके सामने बैठी थी।
زرمینہ گل کہاں ہو تم؟ فضا نے ہاسپٹل کا گیٹ پکڑتے ہوئے اپنے دل میں کہا. جیسے وہ اس کا نام لے گی تو اس کے سامنے حاضر ہو جائے گی، اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھے گی، خاموش ہو جائے گی. اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے ہی اپنی آنکھیں بند کر لے گی، اپنے ہونٹوں کو دانت میں دبائے گی. ہونٹ کو اندر کرنے سے اس کا ڈمپل اور گہرا ہو جائے گا اور وہ اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر میری جان بولے گی. اس کا شرارتی سا انداز ایک دم ناراضگی میں بدل جائے گا، اس کے ہاتھوں کی گرفت کمزور پڑ جائے گی. کیسے پہچان لیتی ہو تم مجھے؟ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے وہ ناراضگی میں اس سے بولے گی اور وہ اس کے دونوں ہاتھ تھوڑا سا نیچے کر کے اپنے ہونٹوں سے لگائے گی، ان ہاتھوں کو باری باری چومے گی. مجھے خوشبو آتی ہے آپ کی. وہ جو ناراض ہوئی تھی ایک دم مان جائے گی، اپنے ہاتھ اس کی گردن کے گرد لے جائے گی اور اس کو گلے سے لگا لے گی. جانا اس کی سوچوں کا حصار ٹوٹا. اس کو وہی آواز آئی جس کو سننے کے لیے وہ ترس گئی تھی. یہ تو وہی آواز ہے، اسی کی آواز. وہ فوراً پیچھے مڑی، ادھر ادھر دیکھا، وہاں تو کوئی نہیں تھا. وہ آواز کہاں سے آئی تھی؟ وہ پھر سے یہاں وہاں دیکھنے لگی جیسے وہ اس کو نظر آ جائے گی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا. وہ نزدیک تو کیا، اس کو دور بھی نظر نہیں آئی. ایک بار پھر وہ آگے آ کر گیٹ کے پاس کھڑی ہو گئی، اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کیے. وہ گیٹ کے بالکل ساتھ کھڑے ہونا چاہتی تھی، جیسے ان کو اندر اجازت ملے. سب سے پہلے وہ اس کے پاس پہنچنا چاہتی تھی. اس کو ایک نظر دیکھ کے اس کے ساتھ لڑے، اپنے پیروں کی دونوں جوتیاں اس کے سر پر لگائے اور وہ سر جھکائے اس کے سامنے کھڑی ہو. لو اور مارو. ٹھیک ہے آپ جائیں اندر، ڈاکٹر شاہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. وہ دونوں ہاتھوں کو اپنی گود میں رکھے بیٹھی تھی، جیسے وہ سوچ رہی ہو وہ کیسے دیکھے گی اس کو، کیا بات کرے گی اس سے، کیسے بتائے گی اس کو کہ مر جائے گی وہ تمہارے بغیر. کیا وہ اس کی خاطر اٹھ جائے گی؟ کیا وہ اس کی خاطر تھوڑا سا اور اس کے سنگ جیے؟ کیا وہ محبت کے اقرار پر اس کو وہی پاکیزہ ہستی سمجھے گا؟ کیا وہ بھی اس کی زندگی میں ان لڑکیوں کی لسٹ میں آ جائے گی جن سے وہ اپنی جان چھڑاتا ہے؟ کیا قبول کرے گا وہ اس کی پاکیزہ محبت؟ زرمینہ، فاطمہ نے اس کو گہری سوچ میں ڈوبتا دیکھا، اس کو آرام سے ہلایا جیسے اس کو ایک بار پھر کہہ رہی ہو کہ تم جا سکتی ہو اب اندر. اس نے فاطمہ کی طرف دیکھا، وہ سمجھ گئی تھی اس کو اٹھنا ہے، اب جانا ہے اندر. اس نے اپنا ایک ہاتھ کرسی پر رکھا جیسے اس ہاتھ پہ زور دے کر اٹھنا چاہتی ہو. درد کی شدت اتنی تھی کہ وہ اٹھ نہیں پا رہی تھی. صبر زرمینہ، میں آپ کو اندر لے جاتی ہوں. فاطمہ نے اس کو بازوؤں سے پکڑ کر اوپر کیا، اس کو اپنے کندھے کا سہارا دیا. وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی، اس دروازے کو دیکھنے لگی جہاں اس کا وجدان تھا. ڈاکٹر شاہ جلدی اندر آئیں، پیشنٹ کی حالت بہت خراب ہے. وہ جس دروازے کو دیکھ رہی تھی وہاں سے ایک نرس بھاگتی ہوئی باہر نکلی، ڈاکٹر کو مریض کی اطلاع دی اور اسی رفتار سے بھاگتی ہوئی اندر گئی. وہ جو سہارا لے کر اٹھی تھی وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی. جنید، کیا سوچا ہے تم لوگوں نے پھر؟ اگر وجدان ساری زندگی ایسے ہی رہتا ہے تو یونیورسٹی والے اس کے لیے کیا اسٹیپ لیں گے، کیا اقدامات کریں گے؟ کچھ بھی ہو، وہ آپ لوگوں کی فیکلٹی کا ممبر ہے اور جس طرح سے اس کے لیے اسٹوڈنٹس نکلے ہیں اس کا یہی مطلب ہے کہ بہت مشہور شخصیت ہے وہ یونیورسٹی کی. میجر نے اپنے آفس میں بیٹھتے ہوئے پرنسپل کو کہا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے میجر، ہم اس کو اس کے مشکل وقت میں اکیلا چھوڑ دیں جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا واحد سہارا ہے. میں نے سوچ رکھا ہے اس کے لیے، مجھے پورا یقین ہے کہ وہ ویل چیئر پر بھی ہوا تو وہ یونیورسٹی ضرور آئے گا. اگر وہ نہ بھی آیا ہم گھر میں ہی اس کے لیے آن لائن کلاسز کا بندوبست کریں گے. اس کے اسٹوڈنٹ اس سے آن لائن کلاس لیں گے، ہم ہر مہینے اس کی سیلری اس کے گھر پہنچا دیا کریں گے. جب تک میں ہوں یونیورسٹی میں اس کے حق میں بہتر ہی کرتا رہوں گا. انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ اس کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ بہت بہتر کرے گا. ویسے بھی وہ اتنا قابل ہے کہ وہ اپنے لیے خود بھی کچھ نہ کچھ ضرور سوچے گا، ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکال لے گا. وہ ان لوگوں کے لیے خود کو مثال بنا لے گا جو اپنے پیروں پر نہیں چل سکتے، خود کو دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں. مجھے یقین ہے وجدان خود کو اس حالت میں اپنی ہیرو والی پوسٹ سے نیچے نہیں گرنے دے گا. انہوں نے ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑتے مسکراتے ہوئے ایک مان سے کہا، وہ مان جو ان کو وجدان پہ تھا، جو اس نے کبھی توڑا نہیں تھا. آپ اندر کیوں آ گئیں؟ آپ پلیز باہر جائیں. وہ اپنی کمر پر ہاتھ رکھے ایک ایک قدم چل کر اندر آ رہی تھی جیسے درد کی شدت سے اس سے چلا نہ جا رہا ہو. ڈاکٹر نے اس کو دروازے پر دیکھتے ہی باہر نکلنے کا کہا. وہ کہاں باہر نکلنے کو آئی تھی، وہ تو آئی ہی اندر آنے کے لیے تھی. ڈاکٹر کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ آگے جانے لگی. اس کی نظر بیڈ پر پڑے شخص پر پڑی جس کے سر پر سفید پٹی بندھی تھی، منہ پر جگہ جگہ زخموں کے نشان تھے، ناک پر آکسیجن ماسک لگی تھی. وہ مسلسل اوپر نیچے ہو رہا تھا جیسے بہت مشکل سے سانس لے رہا ہو، ایک ایک سانس پر اس کو تکلیف ہو رہی ہو. وہ بغیر کسی کو دیکھے چیزوں کو پکڑے اس تک پہنچ رہی تھی. آج اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، وہ خشک ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس تک جا رہی تھی. جیسے جیسے وہ اس کے قریب پہنچ رہی تھی اس کی حرکت میں اضافہ ہو رہا تھا، اس کی سانس لینے کی رفتار بڑھتی جا رہی تھی. وہ بند آنکھوں سے اس کو محسوس کر رہا تھا، وہ اس کے پاس تھی، بالکل پاس. ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اس کے پاس آئے اور اس کی محبوبہ کی خوشبو نہ آئے؟
وہ آنکھیں بند کیے لیٹا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کے پاس آئے، اس کو اس حالت میں دیکھے۔ وہ اس کے پاس آئی، اس کے سر والی طرف کھڑی ہوئی، اپنے دونوں ہاتھ اس کے بیڈ پر رکھے، اپنی آنکھیں بند کی، آرام آرام سے سانسیں لینے لگی۔ کیوں آئی ہیں آپ یہاں؟ وہ اپنی آنکھیں بند کیے وہاں کھڑی تھی کہ اس کا آواز سنائی دی۔ اسے ایک دم اپنی آنکھیں کھولیں، وہ اپنے منہ کا رخ دوسری طرف کر کے آنکھیں بند کیے لیٹا تھا، جیسے وہ اس کو دیکھنا نہ چاہتا ہو۔ آکسیجن ماسک کی وجہ سے وہ لفظوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بیان کر رہا تھا، جیسے اس کو بولنے میں تکلیف ہو رہی ہو۔ پاس کھڑے ڈاکٹر اور نرس یہ سب دیکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر کے اندر آتے ہی وہ ہوش میں آ گیا تھا، بس اس کو مسئلہ تھا تو سانس لینے میں، جس کی وجہ سے نرس اتنا ڈری ہوئی باہر آئی تھی۔ ڈاکٹر نے پاس کھڑے اسٹاف کو آنکھوں سے اشارے سے باہر جانے کا کہا اور خود بھی دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اب وہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ ایک سکتے کے عالم میں کھڑی اس کو دیکھتی رہی۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اتنا بے رحم کیسے ہو سکتا ہے؟ کتنی سوچوں کے بعد وہ وہاں ان کے پاس آئی تھی۔ وہ اس کو کیسے دور کر سکتا ہے؟ کیسے اس کو رسوا کر سکتا ہے؟ وہ تو اس کو اپنی ہی نظروں میں گرا رہا تھا۔ جائیں آپ یہاں سے۔ ویسے ہی رخ دوسری طرف کیے وہ ایک بار پھر بولا، اس کا لحاظ رکھے بغیر بولا کہ وہ بیمار ہے، مشکل سے چل کر آئی ہے، بہت مشقتوں کے بعد اس تک پہنچی ہے۔ چلی جاؤں میں؟ نظریں جھکائے ایک ہاتھ سے منہ پر ہلکی سی چادر کیے، آنکھوں میں آنسو لیے وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اس نے ایسے چادر کر رکھی تھی کہ اس کا منہ کسی کو نظر نہ آئے۔ ایک ہاتھ سے وہ مسلسل چادر کو آگے کرتی رہی تھی۔ ہاں چلی جائیں آپ یہاں سے، اس نے ایک بار پھر اسی بے رحمی سے کہا، اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں میں بیڈ پر پڑی چادر کو مضبوطی سے پکڑنے لگا۔ آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں میں؟ بھاری ہوتی آواز کے ساتھ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ وہ مسلسل اس کو دیکھ رہی تھی، جیسے اس نے آج سے پہلے کبھی اس کو نہ دیکھا ہو۔ ہاں۔ اب کی بار اس کے پاس کوئی اور جواب نہ تھا۔ رخ دوسری طرف کی آنکھوں کی نمی کو ایک ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے اس نے بس ایک لفظ میں جواب دیا، جیسے وہ کچھ اور بولے گا تو اپنا ضبط کھو دے گا، اس کے سامنے کمزور پڑ جائے گا۔ لیکن میں تو نہیں جاؤں گی آپ کو چھوڑ کر۔ آنکھوں میں آنسو صاف کرتے ہوئے اس نے معصومیت سے ڈھیٹ بنتے ہوئے کہا، آپ میری بات کیوں نہیں سمجھتی ہیں؟ غصے سے بولتے ہوئے وہ اس کی طرف مڑا، اس کو اپنے سامنے کھڑا دیکھا۔ اب اس کے دونوں ہاتھ نیچے تھے، چادر اس کے چہرے پر ایسی تھی کہ ایک طرف بالکل چھپا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس کی محبوبہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ پھر وہ اس کو دیکھنے کی ہمت نہیں کر پایا۔ اس کی ایک نظر دیکھتے ہی اس نے اپنا رخ پھر دوسری طرف موڑ دیا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے تکیے پر گرنے لگے۔ وہ آنسو صاف نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ اس کو محسوس نہیں کروانا چاہتا تھا کہ وہ رخ دوسری طرف کیے رو رہا ہے۔ ادھر دیکھے میری طرف۔ اب کی بار وہ تھوڑا آگے ہوئی، ایک ہاتھ کو اس کے بیڈ پر رکھا اور آرام سے اس کے پاس اس کے بیڈ پر بیٹھی۔ اس وقت وہ بھول گئی تھی وہ خود بھی بیمار ہے، اس کو بھی درد ہے۔ اس کو بس اتنا یاد تھا کہ وہ اپنے وجدان کے پاس ہے۔ دیکھے نا، اس نے روتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جیسے اس کو اپنی طرف موڑ گئی ہو، اپنی طرف دیکھنے کا کہہ رہی ہو۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہی اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ رو رہی تھی، اس سے کچھ مانگ رہی تھی، کتنا بے بس تھا وہ، کچھ دینا تو دور کی بات اس کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا۔ ناراض ہے مجھ سے بہت؟ آنکھوں میں آنسو لیے وہ ایک بار پھر بولی، جیسے وہ چاہتی ہو سامنے لیٹا شخص اس سے بات کرے، اپنی چپ کو توڑے۔ جائیں نا یہاں سے آپ۔ وہ کچھ وقت پہلے خود کو بہت مضبوط بنا رہا تھا، ایک دم سے ہار گیا۔ اس کی طرف اپنے چہرے کا رخ کرتے ہوئے سسکیاں لے لے کر رونے لگا۔ کیوں روتے ہیں آپ؟ اس کے قریب ہوئی، اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا، اس کے آنسو ایسے صاف کرنے لگی جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو پیار کرتی ہو۔ آپ خود کو کیوں برباد کری ہیں؟ اس نے آنکھیں بند کیے نرمی سے اس کو کہا۔ کس نے کہا میں خود کو برباد کری ہوں؟ اس کے پاس اس کے اوپر جھکے وہ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی۔ مجھے نہیں لگتا میں ساری زندگی کبھی اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکوں گا، میں کبھی چل سکوں گا۔ اس نے گہری سسکی لیتے ہوئے کہا، جیسے اس نے اپنے پاؤں ہی نہیں کھو دیے، اس لڑکی کو بھی کھو دیا ہو جس کو اس نے دن رات دعاؤں میں مانگا تھا۔ میں نے تو آپ سے محبت کی ہے، فقط آپ سے۔ اگر آپ ساری زندگی ہوش میں بھی نہ آتے تب بھی میں آپ کا انتظار کرتی، آپ کے پاس ایسے ہی بیٹھی رہتی، آپ کی داڑھی کو دیکھتی۔ آپ کو پتہ ہے کتنی اچھی لگتی ہے مجھے آپ کی داڑھی، آپ کے چہرے کی مسکراہٹ۔ اس نے آرام سے اس کے منہ سے ماسک نیچے کیا، جیسے اب وہ نارمل سانس لے رہا ہو، صحیح سے بات کر رہا ہو۔ وہ اس سے سارے محبت کر رہی تھی، بچوں کی طرح اس سے باتیں کر رہی تھی، جیسے وہ سب کچھ بھول گئی ہو۔ اس کو یاد ہی نہ ہو کہ سامنے بیٹھے شخص سے اس کی اس طرح پہلی ملاقات ہے۔ اس کو وہ صدیوں کا بندھن لگ رہا تھا، جیسے وہ صدیوں سے اس کو جانتی ہو، روز اس سے ایسے ہی باتیں کرتی ہو۔ آپ میری بات کیوں نہیں سمجھ رہی ہیں؟ کیوں نہیں سن لیتی میری بات کو؟ اس نے نظریں جھکائے ہوئے کہا۔ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ اس کو دیکھتا۔ آج پہلی دفعہ تھی جب اس کے سامنے مکمل نقاب اتارے بیٹھی تھی، اس کی ہو کر بیٹھی تھی۔ فرض کریں آپ بالکل ٹھیک ہوں، میں ایسے ہی آپ کے سامنے لیٹی ہوں، آپ
میں آپ کو کہوں کہ ایک مکمل عورت نہیں ہوں، میں بیمار ہوں بہت، میرا ایک گردہ نہیں ہے، زندگی میں آپ پر بوجھ بنی رہوں گی تو آپ کیا کہیں گے؟ چھوڑ کر چلے جائیں گے مجھے؟ اس نے نرمی سے اس کا چہرہ اوپر کیا جیسے وہ چاہتی ہے کہ وہ اس بات کا جواب دے۔ آپ کو میں مر کر بھی نہ چھوڑوں، آپ میرے پاس ہوں، میرے ساتھ ہوں، میرے لیے یہی بہت ہے، آپ کا سہارا بنوں گا میں، آپ کو اتنی محبت دوں گا کہ بھول جائیں گے آپ سب کچھ، آپ کو اپنے دل سے لگا کر رکھوں گا۔ محبت کی ہے میں نے آپ سے، شدید محبت، میری محبت کو فرق نہیں پڑتا کہ اس کی محبوبہ مکمل ہے یا نہیں۔ وہ آنکھیں بند کیے بس بولے چلے جا رہا تھا جیسے وہ اس کو بیڈ پر لیٹے دیکھ رہا ہو، اس سے باتیں کر رہا ہو۔ میرا بھی یہی جواب ہے، میری محبت اس بات کی محتاج نہیں ہے کہ میرا محبوب چل نہیں سکتا۔ اس نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ بھول گئی تھی کہ وہ جو شخص اس کے سامنے لیٹا ہے وہ اس کا نامحرم ہے۔ ویسے بھی محبت کہاں دیکھتی ہے کہ وہ کسی نامحرم سے ہو رہی ہے یا محرم سے، وہ تو بس ہو جاتی ہے۔ کچھ خاص دلوں کو کچھ خاص لوگوں سے، کچھ خاص دلوں کو عشق کے الہام ہوتے ہیں۔ محبت تو معجزہ ہے اور معجزے کب عام ہوتے ہیں۔ وہ اس کو دیکھتے ہی اپنا سارا دکھ بھول گیا اور اس سے کہنے لگا، ملکہ بہت محبت کرتا ہے وجدان تم سے، وجدان تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑے گا، ساری زندگی وہ تمہارے ساتھ رہے گا اور تمہارا سہارا بنے گا۔ آہاں آہاں مجھ سے کم، اس نے آنکھیں بند کی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ فاطمہ نے ہلکا سا دروازہ کھولا، وہ فوراً نقاب کر کر اس کی طرف مڑی اور فاطمہ کو دیکھتے ہی سامنے لیٹے شخص کو دیکھنے لگی جیسے وہ اب کبھی بھی اس کو چھوڑنا نہیں چاہتی ہو۔ فاطمہ کو دیکھتے ہوئے وہ مسکرانے لگا۔ آئے نا آپی، اسی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے بہن کو اندر آنے کا کہا اور پھر سے اس لڑکی کو دیکھنے لگا جو چہرے پر ہاتھ رکھے بیٹھی تھی۔ فاطمہ کے اندر آتے ہی وہ جلدی جلدی وہاں سے اٹھنے لگی۔ آرام سے زرمینہ، کیوں اٹھ رہی ہو؟ تمہاری ہی تو جگہ ہے یہ، فاطمہ نے اس کو آرام سے پکڑتے ہوئے کہا۔ فی الحال ایسا ہے کہ مستقل یہاں بیٹھنے کے لیے تمہیں کچھ وقت یہاں سے اٹھنا پڑے گا۔ اس نے باری باری دونوں کو دیکھا جو حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ نہیں سمجھے؟ بھائی مولوی صاحب باہر کھڑے ہیں اور آپ کی یونیورسٹی کی پوری پلٹون بھی، جن کا بس نہیں چل رہا کہ وہ دروازہ توڑ کر اندر آ جائیں۔ اس بات پر دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، دونوں کے بیچ مسکراہٹ کا تبادلہ ہوا جیسے آج سے پہلے انہیں کبھی ایسی خوشی نہیں ملی۔ ارے لیلا مجنوں، سن رہے ہو نا دونوں، باہر مولوی صاحب کھڑے ہیں، فاطمہ نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا۔ فاطمہ کی بات پر وہ ایک دم اٹھی جیسے شرمندہ ہوئی ہو، وہ کب سے اسے اٹھنے کا کہہ رہی ہیں اور وہ یہیں بیٹھی ہے۔ زرمینہ تم یہاں صوفے پر بیٹھ جاؤ، فاطمہ نے اس کو بازو سے پکڑ کر آرام سے وہاں بٹھایا۔ آپی وہ چادر، اس نے اپنے پاس پڑی اس چادر، سفید چادر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بہن کو کہا جو اس کی اگلی بات سمجھ گئی تھی وہ بہن کو کیا کہنا چاہتا ہے۔ فاطمہ نے وہ چادر اٹھائی اور صوفے پر بیٹھی لڑکی کے سر پر ڈال دی جس سے اس کا سارا چہرہ اس چادر نے ڈھانپ دیا ہو۔ آج اس کی شادی تھی، اس کی زندگی کا سب سے بڑا دن۔ عموماً شادی پر دلہنیں سرخ جوڑا پہنتی ہیں، اس نے سفید چادر اوڑھی تھی جو اس کو اس کے محبوب نے تحفے میں دی تھی۔ آپی مولوی صاحب آ جائیں، باہر سے ایک بہن نے اندر آتے ہوئے کہا۔ جی ان کو بولو آ جائیں، فاطمہ نے مسکراتے ہوئے اس کو کہا اور پھر اپنے بھائی کو دیکھا جو آنکھیں بند کیے لیٹا تھا جیسے خدا کا شکر ادا کر رہا ہو، ان کی دی کوئی نعمت پر خود کو ان کے سپرد کر رہا ہو، اس کے بعد کسی چیز کا خواہش سے انکار کر رہا ہو، کہہ رہا ہو کہ مجھے میری دنیا مل گئی ہے، اب مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ زرمینہ سواتی ولد ابراہیم خان سواتی، آپ کا نکاح سید وجدان حسین شاہ ولد عبد الرحمن شاہ کے ساتھ وکیل کے وکالت سے گواہوں کی موجودگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کے حضور اقدس کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے شہریت متحرات کے مطابق حق مہر 2 لاکھ روپیہ سکہ رائج الوقت طے پایا ہے، آپ کو قبول ہے؟ یہ تیسری بات تھی جو مولوی صاحب اتنے لوگوں کی موجودگی میں باواز بلند اس سے پوچھ رہے تھے۔ وہ سر کو ہلاتے ہوئے تیسری بات اس کو قبول کر رہی تھی۔ آج وہ سید وجدان حسین شاہ کو قبول نہیں کر رہی تھی، اپنی خوشیوں کو قبول کر رہی تھی، اپنے حصے کی پوری دنیا کو قبول کر رہی تھی۔ وہ آسمان کی طرف رخ موڑے آنکھیں بند کیے ایک ہی لفظ سن رہا تھا، وہ زرمینہ گل کے منہ سے قبول ہے سن رہا تھا۔ اس ایک لفظ کے ادا ہونے کے بعد بار بار اللہ کا شکر ادا کرتا۔ اس دوران ایسا کوئی لمحہ نہیں گزرا تھا جب اس کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلے ہوں۔ آنسو تو ہر رات اس کی آنکھوں سے نکلتے تھے، ایسا کوئی دن نہیں ہوتا تھا جب وہ رات کو روئے بغیر سوئے۔ وہ ہر رات اس کو مانگ کر سوتا تھا، آج اس کی دعا سن لی گئی تھی، اس کی جھولی بھر دی گئی تھی۔ زرمینہ کے بعد مولوی صاحب نے اپنا رخ اس کی طرف کیا، اس سے نکاح کی قبولیت مانگی۔ اس نے تو عرصہ پہلے اس کو قبول کر لیا تھا، اپنے دل میں اپنی روح میں، آج وہ اس کی زندگی میں آنے کی قبولیت مانگ رہے تھے۔ وہ دل پر ہاتھ رکھے اس کو قبول کر رہا تھا۔ اس کے 3 بار قبول ہے کہنے پر کمرے سے باہر ایک شور کی آواز آئی
وہاں کھڑے ہر شخص کی نم آنکھ نم ہوئی۔ آج کوئی یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ ایک سواتی کا نگاہ ایک سید سے ہوا ہے۔ آج سب محبت کے ملن پر خوش تھے۔ وہاں کھڑا ہر شخص ایک دوسرے کو گلے سے لگا رہا تھا، مبارکباد دے رہا تھا۔ کمرے سے باہر سب ایسے گلے مل رہے تھے جیسے ان کی زندگی میں آج کوئی بڑا جشن آیا ہو، جس کو وہ اچھل اچھل کر منا رہے تھے۔ ہر کوئی خوش تھا، ہر کوئی ان سے ملنا چاہتا تھا، ان کو مبارکباد دینا چاہتا تھا۔ مبارک ہو مسز وجدان حسین شاہ۔ فضا اس کے قدموں میں بیٹھی، اس کا گھونگھٹ تھوڑا سا اوپر کر کر کہہ رہی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ پکڑے، نم آنکھوں سے اس کو دیکھا، جس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہیں کھڑی ہو جائے اور اس کو اپنے دل سے لگا لے۔ تم کب آئیں؟ یہ اس کی زندگی کی دوسری بڑی خوشی تھی۔ فضا اس کے پاس تھی، اس کے نکاح میں شریک تھی۔ ہم تو کب سے آئے ہوئے ہیں، آپ کے دیدار کے منتظر باہر کھڑے تھے۔ فضا وہیں بیٹھے گھونگھٹ اٹھائے اس سے سرگوشی میں باتیں کر رہی تھی۔ یہی ہونا میرے پاس؟ فضا کے چہرے پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے کہا۔ اب ہماری کیا ضرورت ہے آپ کو بھائی؟ اس نے شرارتی سے انداز میں آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ دفع ہو جاؤ، اس نے نظریں جھکاتے ہوئے سرخ چہرے کے ساتھ کہا۔ ارے ارے مٹھائی کھائیں سب۔ مدثر ہاتھ میں مٹھائی کی ٹوکری پکڑے ادھر ادھر گھوم رہا تھا، سب کا منہ اپنے ہاتھ سے میٹھا کروا رہا تھا۔ ہانیہ آپ بھی لیں۔ ہانیہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے اس نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ اتنے معصوم نہ بنے آپ مدثر، میں بہت خوش ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے مٹھائی کا ٹکڑا ہاتھ میں پکڑتے ہوئے کہا۔ سر آپ کے لیے ہم نے ایک سرپرائز پلان کیا ہے، آپ کو اور بھابھی کو ہمارے ساتھ چلنا ہے، وہاں کھڑے ایک اسٹوڈنٹ نے خوشی سے آتے ہوئے کہا۔ کیا سرپرائز بچوں؟ پرنسپل صاحب نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت بھری مسکراہٹ سے پوچھا۔ سر وہ تو سروجی کے لیے ہے، آپ کا وقت گزر چکا ہے۔ اس کی بات پر سب کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ آج ہر کوئی مسکرا رہا تھا، ہر کوئی خوشی سے جھوم رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب اب ہم ان دونوں کو لے جائیں نا؟ ڈاکٹر شاہ کو ان کے پلان کا پہلے سے ہی پتا تھا، انہوں نے ان دونوں کا دوسرے کمرے میں جانے کا بندوبست کر رکھا تھا۔ وہ کمرے میں پہلے لایا گیا تھا، وہ ہاسپٹل کے بیڈ پر آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کمرے میں دلہن پہلے لائی جاتی ہے، مگر یہاں شادی وجدان شاہ اور زرمینہ گل کی ہوئی تھی، یہاں دولہا پہلے لایا گیا تھا۔ یہ انوکھی شادی تھی جو ہسپتال میں ہوئی تھی، اتنے لوگوں کی موجودگی میں ہوئی تھی۔ آرام سے چلو زرمینہ گل، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ فضا نے بازو سے پکڑے ہوئے اس کو شرارت سے کہا۔ وہ ایک ایک قدم آگے آ رہی تھی، دروازہ کھولتے ہی اسے لگا جیسے وہ کسی باغ میں آئی ہو۔ ہر طرف موتیے کے پھولوں کی خوشبو بکھری ہوئی تھی، سارا کمرہ موتیے سے سفید ہوا ہوا تھا۔ فضا جانتی تھی اسے موتیے کے پھول اور ان کی خوشبو کتنی پسند ہے۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی اس نے ایک گہری سانس لی، جیسے وہ خوشبو اس کو مدہوش کر رہی ہو، اپنے سحر میں لے رہی ہو۔ فرش میں سرخ گلاب کی پتیاں ایسے پڑی تھیں جیسے وہاں فرش تھا ہی نہیں، پھول ہی پھول تھے۔ اچھا زرمینہ، اب ہم چلتے ہیں، فاطمہ نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی وہ تھوڑا آگے گئی، جہاں وہ لیٹا تھا۔ بہنوں کے جاتے ہی اس نے اپنا رخ اس کی طرف کیا، جیسے اس نے آج سے پہلے اتنی خوبصورت لڑکی نہ دیکھی ہو، کوئی حور ہو جو آسمان سے اس کے لیے اتری ہو۔ اس کے پاس جانے سے پہلے وہ واش روم گئی، وضو بنایا اور باہر نکلی۔ باہر آتے ہی اس نے جائے نماز بچھائی، اس پر بیٹھی اور بیٹھے ہوئے ہی 2 رکعت نفل شکرانے کے ادا کرنے لگی۔ اس نے پہلے سے سوچا تھا جب بھی وہ اس کا ہوگا وہ دونوں شادی کی رات ایک ساتھ شکرانے کے نوافل پڑھیں گے۔ اس نے ایک دفعہ شکرانے کے نوافل پڑھے، پھر دوسری دفعہ نیت کی۔ اب کی بار وہ نیت سامنے لیٹے وجدان کی طرف سے تھی، جو مسلسل اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے کمرے میں آنے کے بعد ایسا کوئی لمحہ نہیں تھا کہ اس نے اس پر سے نظریں ہٹائی ہوں۔ اس نے آنکھوں سے محبت کا سفر نکاح تک طے کیا تھا۔ وہ محبوبہ سے آج اس کی بیوی بنی تھی۔ وہ جو ایک نظر اٹھا کے جس کو نہیں دیکھتا تھا، آج اس کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے آج سے پہلے اس نے کبھی نہیں دیکھا ہو۔ نماز کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ آج ساری دعائیں قبول ہو گئی تھیں، آج اس کے پاس مانگنے کو کچھ نہیں تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی، دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ اللہ جی آپ کا بہت بہت شکریہ، مجھے میری منزل دینے پر شکریہ، مجھے میرا وجدان دینے پر شکریہ۔ نماز سے وہ مسکراتے ہوئے اٹھی، کمر پر ہاتھ رکھے وہ اس بیڈ پر آئی جہاں وہ لیٹا تھا۔ آج پہلی دفعہ اس نے اس کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ دیکھی تھی، ایسا سکون دیکھا تھا۔ وہ خوش تھا، آج بہت خوش۔ ملکہ دیکھو نا، آج میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ وہ اس کے قریب ہوئی، اتنے قریب کہ ہوا کا گزر بھی درمیان سے نہ ہو۔ اس نے اس کے دل پر سر رکھا۔ مجھے یہ ساتھ چاہیے تھے خان صاحب، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ آپ سے بڑا تحفہ بھی کوئی ہو سکتا ہے میرے لیے؟ میری ساری خوشیاں آپ سے ہیں، فقط آپ سے۔ آپ مل گئے نا تو مجھے سارا جہان مل گیا ہے۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھ کے اسے باتیں کر رہی تھی، اس کو اپنی خوشی بتا رہی تھی، جو سکون اس کو اس وقت مل رہا تھا، اس سے پہلے اسے ایسا سکون کبھی نہیں ملا تھا۔ ملکہ پتہ ہے کیا سوچا تھا میں نے؟ ہماری شادی ہوئی، میں تمہیں زیارت کروانے لے جاؤں گا۔ پتہ ہے کس کی زیارت؟
آقا کے گھر کی زیارت میں وہاں اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ اس نے مجھے پاکیزہ عورتوں میں سے ایک پاکیزہ عورت دی ہے، میں اپنا سر سجدے سے اٹھاؤں گا ہی نہیں، تم میرے پاس ہوگی، آقا کے سامنے تمہیں اپنے دل سے لگاؤں گا، ان سے وعدہ کروں گا جیسی محبت آپ نے اماں عائشہ جان سے کی ہے میں ویسی محبت اپنی زرمینہ گل سے کروں گا۔ مگر وہ خوشی خوشی اس کو بتا رہا تھا، پیار سے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں چلا رہا تھا کہ وہ اچانک چپ ہوا، جیسے اس کا یہ خواب اب خواب ہی ہے۔ مگر کیا اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، جیسے وہ مگر کے آگے کا جملہ بھی سننا چاہتی ہو، مگر اب ایسا کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے بہت دکھ اور تکلیف سے بولا، ایسا کیوں ممکن نہیں ہے؟ آپ جب ٹھیک ہو جائیں گے نا، ہم اسی مہینے وہاں چلیں گے، مجھے یقین ہے آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس نے اس کی دونوں آنکھوں کو باری باری چومتے ہوئے کہا، ملکہ پتہ ہے میرا کیا دل چاہتا ہے کہ ہماری پہلی بیٹی ہو جو بالکل تمہارے جیسی ہو، معصوم، پاکیزہ۔ اس نے محبت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو اس کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی، لیکن ایک بات سن لیں، بچوں کے نام میں ہی رکھوں گی۔ اس نے ایک بار پھر اس کے دل پر سر رکھتے ہوئے معصومیت سے کہا، جی وجدان کے دل کی ملکہ آپ ہی رکھنا، ویسے کیا نام رکھیں گے آپ؟ اس نے اس کے چہرے سے بال پیچھے کرتے ہوئے کہا، یہ پہلا دن تھا جب اس نے اس کے بال دیکھے تھے، اس کے چہرے پر پڑتا خوبصورت ڈمپل دیکھا تھا۔ بیٹی کا نام نور العین رکھیں گے اور بیٹے کا احمد رکھیں گے۔ بس دو ہی بچے؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ تو اور کتنے؟ وہ ہلکا سا اوپر ہوئی اس کے چہرے کی مسکراہٹ کو دیکھا جو مسلسل مسکرا رہا تھا۔ کم از کم 10، اس نے مسکراتے ہوئے شرارتی سے انداز میں کہا۔ وہی 10 بچے؟ نہ مڑا، کوئی 10 بچے نہیں، اس نے مصنوعی سے ناراضگی دکھاتے ہوئے کہا۔ جو میری ملکہ کہے گی وہی ہوگا، جیسا آپ چاہیں گی ویسا ہی ہوگا ملکہ، بس وجدان سے کبھی دور نہ ہونا، اس کی آخری سانس تک اس کی شریک حیات رہنا، اس کی دنیا سے کبھی نہ جانا۔ اس نے اس کے ماتھے کو پیار سے چوما، اس کو اپنے دل سے لگایا، اس کو اپنے اور قریب کیا اور کھڑکی سے باہر اس چاند کو دیکھنے لگا جو ان کے آنسوؤں سے لے کر ان کے ملن تک کا گواہ تھا۔ وہ چاند بہت خوش تھا آج، ان دونوں کو مبارکباد دینے آیا تھا، محبت کی پاکیزہ مثال بننے کی مبارکباد، اس پاکیزہ محبت پر ملن کی مبارکباد۔ ختم شد۔